بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند اور کامیابی کا گہرا تعلق۔ ایک سبق آموز کہانی۔ علی ایک عام سا نوجوان تھا، مگر اس کے خواب غیر معمولی تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ زندگی میں کچھ ایسا کرے جس پر اس کے والدین فخر کریں، معاشرہ اس کی مثال دے اور وہ خود اپنے آپ سے مطمئن ہو سکے۔ مگر ایک مسئلہ تھا جو خاموشی سے اس کی کامیابی کے راستے میں دیوار بن چکا تھا: نیند۔ علی کو نیند کم آتی تھی، یا یوں کہیے کہ وہ خود نیند کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ رات دیر تک موبائل، سوشل میڈیا، بے مقصد ویڈیوز، اور پھر فجر کے وقت آنکھوں میں بوجھ، دماغ میں دھند، اور دن بھر سستی۔ وہ خود کو مصروف سمجھتا تھا، مگر حقیقت میں وہ تھکا ہوا، منتشر اور غیر مؤثر ہو چکا تھا۔ ناکامی کی خاموش وجہ۔ ایک دن علی ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے گیا۔ تیاری اس نے کی تھی، مگر رات کو دیر تک جاگتا رہا۔ انٹرویو کے دوران اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ سوال سن کر جواب سمجھنے میں دیر، الفاظ الجھ رہے تھے۔ انٹرویو ختم ہوا اور نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا: ریجیکشن۔ گھر آ کر وہ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اسے لگا مسئلہ قسمت کا ہے، سسٹم کا ہے، سفارش کا ہے۔ مگر اصل مسئلہ اس کی آنکھوں کے نیچے موجودہ سیاہ حلقے تھے، جنہیں وہ برسوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک بزرگ کی بات۔ کچھ دن بعد علی مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ نے درس میں ایک جملہ کہا: اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اور جو اللہ کے نظام سے لڑتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ علی کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ دن میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، مگر رات کو اپنی بنیاد کھوکھلی کر رہا ہے۔ نیند کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کم سوتا ہے وہ زیادہ محنتی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ نیند دماغ کو ری سیٹ کرتی ہے، یادداشت کو مضبوط بناتی ہے، فیصلے کرنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے، جذبات کو متوازن رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کو خود پر قابو دیتی ہے۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ نیند کو عیاشی نہیں، اسٹریٹجی سمجھتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر۔ اسلام میں بھی نیند کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد غیر ضروری گفتگو کو ناپسند فرماتے، جلد سونے کی ترغیب دیتے اور فجر سے پہلے اٹھنے کو بابرکت قرار دیتے۔ یہ ایک متوازن روٹین ہے: رات میں سکون، دن میں محنت۔ جو شخص اس توازن کو توڑ دیتا ہے اس کی زندگی بھی بے توازن ہو جاتی ہے۔ علی کی تبدیلی کا آغاز۔ علی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی کامیابی کا آغاز نیند کی اصلاح سے کرے گا۔ اس نے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل چھوڑ دیا، عشاء کے بعد فضول بیٹھک ختم کی، سونے سے پہلے 2 رکعت نفل اور دعا کو معمول بنایا، اور روزانہ تقریباً ایک ہی وقت پر سونے لگا۔ پہلے دن مشکل ہوا، دوسرے دن بھی، مگر ایک ہفتے بعد اس نے خود میں فرق محسوس کیا۔ نئی صبح، نیا انسان۔ اب علی صبح اٹھتا تو دماغ صاف ہوتا،
جسم ہلکا محسوس ہوتا، دل میں عجیب سی تازگی ہوتی۔ وہ جو کام پہلے 2 گھنٹوں میں بھی مکمل نہیں کر پاتا تھا، اب آدھے وقت میں ہو جاتا۔ اس کی توجہ بڑھی، غصہ کم ہوا اور خود اعتمادی واپس آنے لگی۔ کامیابی کے دروازے کھلنے لگے۔ چند مہینوں بعد علی نے دوبارہ ایک انٹرویو دیا۔ اس بار وہ پرسکون تھا، سوال سمجھ رہا تھا، جواب سوچ سمجھ کر دے رہا تھا۔ نتیجہ سلیکشن۔ علی کو پہلی بار احساس ہوا کہ کامیابی کوئی جادو نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں کا نتیجہ ہے، اور ان عادتوں کی بنیاد نیند ہے۔ ایک اہم سبق: اگر آپ دن بھر سستی محسوس کرتے ہیں، کام میں دل نہیں لگتا، جلدی غصہ آتا ہے، فیصلے غلط ہوتے ہیں، تو خود سے یہ سوال ضرور کریں: کیا میں اپنی نیند کا حق ادا کر رہا ہوں؟ یاد رکھیں، نیند وقت کا ضیاع نہیں، یہ کامیابی میں سرمایہ کاری ہے۔ جو شخص اپنی نیند درست کر لیتا ہے، وہ آدھی جنگ جیت چکا ہوتا ہے۔ اختتامی پیغام: کامیابی صرف زیادہ جاگنے والوں کو نہیں ملتی، کامیابی صحیح وقت پر سونے اور صحیح وقت پر جاگنے والوں کو ملتی ہے۔ آج اگر آپ اپنی نیند کو ٹھیک کر لیں تو کل آپ کی سوچ، محنت اور قسمت سب بدل سکتی ہے۔ بلندی فکر کا پیغام یہی ہے: اپنی رات سنواریں تاکہ آپ کا کل روشن ہو۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم انشاءاللہ روزانہ آپ کے لیے ایسی ہی موٹیویشن اسٹوریاں لاتے رہیں گے۔